آخر کار جمیلہ کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے لقمان سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تانیہ بی بی اور نگار بی بی کی باتوں میں آ کے میں نے بھی در نایاب بی بی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور وہ اتنی معصوم ہے، اس کا تو کوئی اس دنیا میں ہے بھی نہیں سوائے اپنے بیٹے حیدر اور زاویار کے۔ تو لقمان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں مفت میں تو نہیں کیا نا، آخر تانیہ بی بی نے اس کے عوض تمہیں اچھے خاصے پیسے بھی تو دیے ہیں۔ جمیلہ کہتی ہے کہ اب مجھے ان پیسوں کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی لقمان، رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اگر ہماری قسمت میں ہوگا تو کہیں سے بھی مل جائے گا، لیکن ان پیسوں کی خاطر میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے میں ظالموں کا ساتھ دیا ہے، کہیں اس کی آہ مجھے بھی کھا نہ جائے۔ اور پھر اپنے بیٹے لقمان سے کہتی ہے کہ تو نے بھی چند پیسوں کی خاطر در نایاب بی بی کو اس کے محلے میں بدنام کر دیا، پہلے ہی در نایاب بی بی کی زندگی اتنی مشکل ہے اور اب اس بدنامی کے بعد تو ان کا گھر سے نکلنا کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ لقمان کہتا ہے اماں یہ بھی تو دیکھنا، ان پیسوں سے ہمارا گھر بھی پکا ہو گیا اور بہن کی شادی بھی ہو گئی۔ لیکن جمیلہ کو اب یہ سب باتیں پسند نہیں آتی، وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ در نایاب کا ساتھ ضرور دے گی، چاہتی تو ہے کہ تانیہ اور نگار کی تمام حقیقت زاویار صاحب کو بتا دے، لیکن سوچتی ہے کہ میرے پاس کوئی پکے ثبوت تو ہے نہیں، اگر میں بتا بھی دوں اور تانیہ بی بی نگار بی بی صاف مکر جائیں تو میری ہی نوکری جائے گی، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ مجھے کسی بہتر وقت کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن فی الحال یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ در نایاب بی بی کو ان کا بیٹا حیدر مل جائے۔ دوسری طرف در نایاب جب اپنے بھائی اور بھابھی کی باتیں سن لیتی ہے کہ وہ لوگ حیدر کی کسٹڈی کا کیس اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حیدر یہاں آ جاتا ہے تو عدالت کی طرف سے زاویار پابند ہوگا حیدر کا ماہانہ خرچہ دینے پہ، جس پہ بھائی اور بھابھی عیاشی کر سکتے ہیں، لیکن در نایاب اتنی خوددار ہے کہ وہ زاویار سے اب 1 روپیہ بھی لینا نہیں چاہتی، وہ اپنے بیٹے کو تو ضرور حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے لیے خود جاب کرنا چاہتی ہے، اور وہ سوچ چکی ہے کہ اب اس کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو وہ پہلے جاب تلاش کرے گی، پھر اپنے اور دادی کے لیے ایک الگ گھر کا بندوبست کرے گی اور اس کے بعد حیدر کی کسٹڈی کا کیس کرے گی۔ اگلے دن نگہت جب در نایاب کے ذمے بہت سارے کام لگاتی ہے تو در نایاب کہتی ہے کہ بھابھی میں نے آپ کا، بھائی کا اور بچوں کا ناشتہ بنا دیا ہے، یونیفارم بھی استری کر دیے ہیں اور لنچ باکسز بھی تیار ہیں، لیکن اس کے علاوہ آج میں مزید کوئی کام نہیں کر سکوں گی کیونکہ آج مجھے جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے، جس پہ نگہت کہتی ہے کہ خیریت تو ہے، تمہیں جاب کی اجازت کس نے دی جبکہ تمہارے بھائی نے تمہارے گھر سے نکلنے پہ پابندی لگا رکھی ہے؟ تو در نایاب بھی اس دفعہ صاف نگہت سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے جاب کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے بھائی کی بیوی جاب کر سکتی ہے تو اس کی بہن بھی کر سکتی ہے۔ نگہت تو در نایاب کی چلتی زبان دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ ہر وقت میرے سامنے من کرنے والی لڑکی میرے سے 4 جماعتیں زیادہ کیا پڑھ گئی، اب مجھے باتیں سنائے گی، اس لیے سوتی ہوئی دادی سے کہتی ہیں کہ سن رہی ہیں نا آپ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ دادی جو سچ میں بے ہوش سو رہی ہیں، نگہت انہیں چیخ چیخ کے اٹھا دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ یہ در نایاب نے کیا نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ جاب کرے گی، گھر کا کام کون کرے گا؟ جس پہ دادی کہتی ہیں کہ گھر کے کام تب بھی ہو رہے تھے جب در نایاب کی شادی ہو گئی تھی، تو اب بھی ہو جائیں گے، اور اگر در نایاب جاب کرنا چاہتی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ در نایاب پہ اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ اور در نایاب اپنی بھابھی کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ ایک دفعہ میری جاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں اپنے بیٹے حیدر کی کسٹڈی کا کیس خود کر لوں گی، آپ کو اور بھائی کو اس کا کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نگہت تو یہ سن کے مزید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا شوہر تو پہلے ہی زاویار سے اسی شرط پہ 25 لاکھ لے چکا ہے کہ اب یہاں سے حیدر کی کسٹڈی کے لیے کبھی کوئی کیس نہیں کرے گا، اور اگر در نایاب کیس کر دیتی ہے تو اس طرح تو در نایاب اور دادی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نعیم زاویار سے 25 لاکھ لے چکا ہے، جبکہ نگہت نے ہی نعیم کو مشورہ دیا تھا کہ ان پیسوں کا دادی یا در نایاب کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر غضنفر اور نگار آخر کار زاویار کو کنونس کر ہی لیتے ہیں تانیہ سے شادی کے لیے، کیونکہ تینوں نے ہی دیکھا ہے کہ تانیہ کس طرح سے حیدر کا خیال رکھتی ہے، اب تینوں کو ہی نہیں پتا کہ تانیہ تو حیدر کو اٹھاتی ہی صرف اس وقت ہے جب زاویار کا آفس سے واپسی کا ٹائم ہوتا ہے، ورنہ تو سارا دن حیدر سرونٹ کوارٹر میں اکیلا پڑا روتا رہتا ہے، کسی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔
غضنفر صاحب کہتے ہیں کہ تانیہ اور زاویار کی شادی ہو جائے تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو تانیہ کے ساتھ ہمارے گھر میں جو ناانصافی ہوئی ہے، جنید نے اس کے ساتھ جو برا کیا ہے، اس کی تلافی بھی ہو جائے گی اور حیدر کو ماں بھی مل جائے گی۔ نگار کہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بہن دردانہ کی روح کتنا تڑپتی ہوگی۔ تانیہ کو یوں دکھی دیکھ کر ایک دفعہ تانیہ کا گھر بس جاتا ہے تو مجھے یقین ہے دردانہ کی تڑپتی روح کو بھی سکون آ جائے گا۔ تو ان لوگوں کو کیا پتا کہ اپنی ماں کی موت کی ذمہ دار، اپنی زندگی برباد کرنے والی، اپنے گھر کو آگ لگانے والی، حتیٰ کہ زاویار کے گھر کو اور اس کی زندگی کو برباد کرنے والی بھی یہی تانیہ ہے۔ تانیہ کی اصلیت تو ان کے سامنے بہت جلدی آنے والی ہے۔ جیسے ہی زاویار اور تانیہ کا نکاح ہوگا تو تانیہ اپنے چہرے سے یہ اچھائی کا نقاب اتار پھینکے گی۔ نہ تو اس کے بعد وہ حیدر کا خیال رکھے گی اور نہ ہی نگار اور غضنفر کی کوئی عزت کرے گی۔ تب جا کے غضنفر، نگار اور زاویار کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جنید بالکل ٹھیک کہتا تھا، تانیہ وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتی ہے۔ اب تانیہ اور زاویار جب شادی کی شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں تو تانیہ ایک دفعہ پھر وہی ٹاپک لے کے بیٹھ جاتی ہے جس سے زاویار دور بھاگتا ہے۔ زاویار سے کہتی ہے کہ آخر تم در نایاب کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ کیا ابھی بھی تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی؟ زاویار کہتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اسی نفرت کی وجہ سے میں اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آج میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو کل کو اس کی زندگی تو سیٹل ہو جائے گی، وہ اور جنید شادی کر لیں گے۔ یہی تو وہ دونوں چاہتے ہیں اور میں ایسا کبھی ہونے نہیں دے سکتا۔ اب تانیہ سوچتی ہے کہ در نایاب اور جنید تو ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات میں زاویار کو کس طرح سے بتاؤں کیونکہ یہ آگ تو میری ہی لگائی ہوئی ہے۔ اور تانیہ نے لقمان کو اسی لیے تو در نایاب کے محلے میں اسے بدنام کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ ایک دفعہ در نایاب بدنام ہو جاتی ہے تو پھر زاویار کبھی بھی اتنی بدنام لڑکی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے نہیں رکھے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا یہ گیم الٹا پڑ جائے گا اور زاویار در نایاب کو کبھی بھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا۔ دوسری طرف در نایاب بھی یہی چاہتی ہے کہ زاویار کم سے کم مجھے طلاق نہ دے، کیونکہ اسے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ساری حقیقت زاویار کے سامنے ضرور آئے گی اور ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہو۔ دوسری طرف در نایاب کو حیدر کی یاد آتی ہے تو وہ جمیلہ کو کال کرتی ہے، جبکہ جمیلہ اس وقت بیزی ہوتی ہے، کال اٹینڈ نہیں کر پاتی۔ بعد میں کال کر کے اسے بتا دیتی ہے کہ دراصل اس وقت کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، گھر میں مصروفیت تھی، جس پہ در نایاب پوچھ ہی لیتی ہے کہ مہمان کس لیے آئے تھے، خیریت تو ہے؟ جمیلہ بتاتی ہے کہ دراصل تانیہ بی بی اور زاویار صاحب کی بات پکی ہو گئی ہے، ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ یہ سن کے تو در نایاب جیسے سکتے میں آ جاتی ہے۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ تانیہ زاویار سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، لیکن در نایاب سوچتی تھی کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوگا اور میں اور زاویار پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تانیہ کی زاویار سے شادی ہو جاتی ہے تو تانیہ زاویار کو یقیناً فورس کرے گی کہ وہ مجھے طلاق دے دے، جو کہ در نایاب کبھی بھی نہیں چاہتی۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا زاویار اور تانیہ کی شادی ہو جائے گی یا جنید کو کچھ ہوش آئے گا کہ اس کے موبائل میں تانیہ اور اس کی ماں کی ویڈیو موجود ہے جسے دکھا کے وہ زاویار کو ساری حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے؟ تو جنید عین موقع پہ پہنچ کے شادی کو رکوا دے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔